اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم مختلف بیماریوں پہ ویڈیوز بناتے رہتے ہیں، تو کمنٹس میں بہت سے ہمارے ویورز نے اس دفعہ سوریاسس کے بارے میں کہا ہے کہ اس بیماری کے بارے میں آپ ویڈیو ایک بنائیں۔ تو سوریاسس کے بارے میں الحمدللہ اس کا ہم ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ افیکٹو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ پیشنٹ ٹھیک بھی ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ سوریاسس ایک لمبے عرصے تک چلنے والی جلدی بیماری ہے جس میں مدافعت نظام اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ امیون سسٹم اوور ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے سیل ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں۔ اس میں جلد سخت اور کھردری ہو جاتی ہے، اور جلد پر دبے نمودار ہو جاتے ہیں جو سوج جاتے ہیں اور اسکیلی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ کھردے ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری سر کی جلد پر، کوہنیوں پر، گھٹنوں پر اور پاؤں پر زیادہ ہوتی ہے، لیکن جسم کے باقی حصوں پر بھی یہ ہو سکتی ہے۔ سوریاسس ایک شخص سے دوسرے شخص پہ نہیں لگتی، کیونکہ یہ متعدی بیماری نہیں ہے۔ اس کی علامات کچھ طرح ہیں۔ ہر انسان میں سوریاسس کی علامت جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ اس کی کچھ علامات کامن بھی ہوتی ہیں، جسم پر موٹے سخت سرخ رنگ کے دھبے بن جاتے ہیں، اور ان میں خارش، جلن کے باعث بھی بن جاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر سر کی جلد، کوہنیوں پر، گھٹنوں پر، ہتھیلی اور پاؤں کی تلیوں پر بھی بن جاتی ہے۔ سخت اور پھٹی ہوئی جلد جس میں خارش ہوتی ہے یا اس سے خون بھی رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ سخت اور کھردرے ناخن، پور سلیپس، اچھی نیند نہ کرنا، اس کی وجوہات کچھ اس طرح ہوتی ہیں۔ چنبل یعنی کہ سوریاسس کی شروعات اس طرح ہوتی ہیں۔ سٹریس، ذہنی دباؤ، اسکن انجری جیسے جسم پہ کٹ لگ جانا، تیز دھوپ سے بچا جائے، سیپ تھروٹ، یہ ایک بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے جس میں گلے میں خارش ہوتی ہے اور گلے میں سوزش ہو جاتی ہے۔ کچھ ادویات جیسا کہ تھیلیم، پریڈنسلون، ہائیڈروکورین، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ خشک اور ٹھنڈا موسم، سگریٹ، تمباکو نوشی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کا باعث بنتی ہیں۔ اس کا بچاؤ اس طرح ہے، سوریاسس سے بچنے کے لیے موئسچرائزر کریم استعمال کریں، جلد کی کیئر کریں، خشک اور ٹھنڈ کے موسم سے بچیں، نمی والی کریم استعمال کریں، ایسی ادویات سے اوائڈ کریں جو اس کا سبب بنتی ہیں۔ جسم کی انفیکشن سے بچنے کی کوشش کریں، سورج کی روشنی لے لیکن زیادہ نہیں، سٹریس سے بچیں۔ اس کی ٹائپ میں آپ بتا دیتا ہوں۔ اس کی کامن ٹائپ جو ہے پلیک سوریاسس، یہ ٹائپ عام طور پر کوہنی اور گھٹنوں اور کمر اور سر کی جلد کو متاثر کرتی ہے۔ اس میں بننے والے دھبے مختلف کلر کے ہو سکتے ہیں۔ نیل سوریاسس، اس ٹائپ میں ہاتھوں اور پاؤں ناخن افیکٹ ہوتے ہیں، اور نیل کی گروتھ اور کلر اس میں افیکٹ کرتا ہے۔ گوٹیٹ سوریاسس، یہ ٹائپ بچوں اور بڑوں میں زیادہ دیکھی جاتی ہے، یہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پیسٹیولس سوریاسس، اس ٹائپ میں یہ ٹائپ بہت ریئل ہے، اس میں ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر اور پاؤں پر اور ٹولز پر پیپ والے چھالے بن جاتے ہیں۔ اس کا علاج کچھ طرح ہے۔ سوریاسس میں جو سکن سیل جلدی گروتھ کرتے ہیں ان کی گروتھ کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے علاج میں کورٹیکو اسٹیرائڈ، وٹامن ڈی اور سیلیسائلک ایسڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، یہ جڑ سے ختم تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا الحمدللہ ٹریٹمنٹ ہے، مطلب یہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لمبے عرصے تک ٹھیک رہتی ہے۔ اگر آپ اس کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ یہ دوبارہ نہیں بھی ہوتی۔ تو ویورز، الحمدللہ سوریاسس کا ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، ماشاءاللہ دور دور سے مریض کی بیماریوں کے بارے میں ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ پاک شفا دیتا ہے، اور افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے اس کا الحمدللہ ہم کرتے ہیں۔ تو جو مریض کو پرابلم ہو تو رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں، نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہوگا، تو جس مریض کو پرابلم ہو تو فون کریں۔ جزاک اللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ ایسی کئی اور بیماریوں پہ ہم آپ کو ویڈیو بناتے رہتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔